بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ اسرائیلی دارالحکومت تل حبیب نشانے پر، چینی لڑاکا طیارے فضاؤں پر، پاکستان میں بھی یوم سوگ، عمران خان -1، پسپائی کے بعد بلیک آؤٹ، فوج کی واپسی، کیا اب رنجشیں ختم ہو جائیں گی؟ 3 بدبوئیں خطرناک۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ ایران نے جدید لانگ رینج ڈرون تیار کر لیا ہے۔ نئے ڈرون کا نام آرش 2 رکھا گیا ہے۔ نیا ڈرون جو آرش 1 کا نیا ورژن ہے، مقامی طور پر تیار کردہ ڈرون کے ذریعے تل ابیب اور حائفہ کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ ایران کو جوہری ہتھیاروں کے معاملے پر عالمی پابندیوں اور تنقید کا سامنا ہے۔ ایران اور عالمی قوتوں کے درمیان جوہری معاہدے سے متعلق معاملات بھی التوا کا شکار ہیں۔ چائنا اور تائیوان کے درمیان مہینوں سے جاری کشیدگی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اسی تناظر میں تائیوان نے کہا ہے کہ چائنا کے 17 جنگی طیاروں نے ایک بار پھر آبنائے تائیوان کو عبور کرتے ہوئے پروازیں کی ہیں۔ ہفتے کی شام چائنا کے 43 جنگی طیارے اور 9 بحری جنگی جہاز ہفتے کی شام تائیوان کی سمندری حدود میں دیکھے گئے ہیں، جس کے بعد تائیوان کی مسلح افواج نے فضائی اور بحری گشت میں اضافہ کر دیا ہے۔ تائیوان نے بتایا کہ اس نے چائنا کا مقابلہ کرنے کے لیے میزائل ڈیفنس سسٹم تعینات کر دیا ہے۔ تائیوان کی فضاؤں میں اینٹی سب مرین ایئر ڈیفنس 1 اینٹی سب مرین طرز کے طیارے بھی دیکھے گئے۔ اس کے ساتھ ہاربن طرز کا طیارہ بھی محو پرواز تھا۔ چائنا نے تائیوان کے اوپر اپنی پروازوں کو تیز کر دیا ہے۔ ان کارروائیوں کا مقصد نیم خود مختار جزیرے تائیوان کو سخت پیغامات پہنچانا ہے۔ امریکہ کی جانب سے تائیوان کی مدد کے مسلسل تکرار کی جا رہی ہے۔ امریکہ تائیوان کو اسلحے کے معاہدے کے ذریعے تعاون فراہم کر رہا ہے۔ گزشتہ ہفتے ہی امریکہ اور تائیوان کے درمیان $1.1 بلین کا معاہدہ ہوا ہے۔ انہی وجوہات کی بنا پر چائنا اور تائیوان کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے۔ کتنے افسوس کا مقام ہے کہ 1947 میں اسی برطانوی سامراج سے آزادی حاصل کرنے والے پاکستان کے پرچم کو اس سامراج کی ورثہ کے انتقال پر سرنگو کر دیا جائے۔ ہونا تو دوستو یہ چاہیے کہ اس قسم کے فیصلے کرنے والے سیاہ کردار اپنے چہروں پر کالک ملیں اور گلیوں میں نکل کر اپنے سینے و گریبان کو چاک کریں، تاکہ ان کے حقیقی چہروں اور کرداروں سے نقاب اٹھے۔ ملکہ برطانیہ کی تیسری دنیا کے کچھ غلام ذہنوں کی مائی باپ سابقہ سلطانہ کے انتقال کی خبر پاکستان میں بعض غلام ذہنوں پر بجلی بن کر گری ہے۔ کسی بھی ملک کے سربراہ مملکت کا انتقال یقیناً اس ملک کے باسیوں کے لیے افسوسناک ہوتا ہے، لیکن ان ذہنی غلاموں کا کیا کیا جائے جن کا اب اس سے کچھ لینے دینا نہیں، لیکن اس کے غم میں مرے جا رہے ہیں۔ حکومت پاکستان نے بھی 12 ستمبر کو اس ملکہ کے انتقال کے غم میں یوم سوگ منایا ہے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے دوستوں کہ سفارتی سطح پر اظہار افسوس کافی تھا۔ کیا دنیا کے تمام ممالک کے سربراہوں کے انتقال پر یوں ہی پاکستانی پرچم سرنگو رہتا ہے؟ کتنے افسوس کا مقام ہے کہ 1947 میں اسی برطانوی سامراج سے آزادی حاصل کرنے والے پاکستان کے پرچم کو اس سامراج کی ورثہ کے انتقال پر سرنگو کر دیا جائے۔ برطانوی سامراج کی ورثہ کے انتقال پر سوگ کا اعلان نہ فقط پاکستان کے 22 کروڑ عوام بلکہ تحریک آزادی پاکستان کے بانیوں اور شہداء کی بھی توہین ہے۔ قابل افسوس امر یہ ہے کہ اس ملک پر حاکم غلام ذہن اشرافیہ اس ملک کو غلام ملک ثابت کرنے کا کوئی موقع جانے نہیں دیتی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے برطانوی وزیر اعظم لز ٹرس کے نام تعزیتی خط میں لکھا کہ ملکہ الزبیتھ دوم نے اپنی زندگی بے لوث عوامی خدمات کے لیے وقف کر دی اور ان کی باوقار موجودگی برطانیہ کے عوام کے لیے تقویت کا باعث تھی۔ شہباز شریف نے کہا کہ ملکہ الزبیتھ نے اپنے دور حکمرانی میں دنیا میں مثبت تبدیلیوں میں کلیدی کردار ادا کیا۔
طویل عرصے تک عوامی خدمات کے تحفظ کے لیے خدمات کے باوجود ملکہ الزبتھ کی شخصیت اور ان کی موجودگی برطانیہ اور دنیا بھر کے لوگوں کے لیے اتحاد اور قوت کی طاقت کا نشان بنی۔ دوستو، جہاں الزبتھ کے دور میں کامن ویلتھ کو مضبوط کیا گیا، وہیں برطانیہ کے انسانیت کے خلاف کیے جانے والے جرائم کی فہرست بھی بہت طویل ہے۔ تاج برطانیہ کی نگرانی میں ملایا عوام کی آزادی کی تحریک کو کچلنے کے لیے طاقت کا بے تحاشا استعمال کیا گیا۔ لاکھوں افراد بے گھر ہوئے اور کھڑی فصلوں پر ایجنٹ اورنج کا چھڑکاؤ کر کے ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ برطانیہ کی سابقہ کالونیاں، جن کو اب کامن ویلتھ کا نام دیا جاتا ہے، وہاں حکومتیں آج بھی برطانوی کی وفادار ہیں اور اپنی عوام کے مفادات کی بجائے نادیدہ طور پر ملکہ برطانیہ کے مفادات کے لیے سرگرم عمل ہیں، جس کا ایک اظہار پاکستان میں ملکہ برطانیہ کے انتقال پر یوم سوگ کا اعلان ہے۔ ملکہ برطانیہ کی زیر نگرانی ہی برطانوی افواج نے عراق، شام، لیبیا اور افغانستان پر امریکہ اور دوسرے مغربی ممالک کے ساتھ مل کر چڑھائی کی اور ان ممالک میں لاکھوں انسانوں کے خون سے اپنے ہاتھ رنگے۔ ان ممالک کی دولت کو لوٹا اور ان کے وسائل کو برباد کر دیا۔ ملکہ برطانیہ کی زیر نگرانی ہی سفارتی، سیاسی اور معاشی میدانوں میں ہمیشہ اسرائیل اور بھارت کی مدد کی گئی۔ کیا یہ سب جرائم ایسے ہیں کہ جس کے زیر نگرانی یہ جرائم ہوئے ہیں، ان کا سوگ منانے کے لیے ایک آزاد اسلامی ریاست کا پرچم سرنگوں کر دیا جائے؟ دوستو، بالکل نہیں۔ کیا ہم کوئی غلام ہیں؟ ایبسولوٹلی ناٹ۔ ایک صحافی کے عمران خان -1 سے متعلق سوال پر عمران خان نے کہا کہ نواز شریف چور سے اور الطاف حسین ایک تخریب کار سے میرا موازنہ نہ کرو۔ خاتون جج کو دھمکیوں سے متعلق دوستو کیس میں عمران خان تخریب کاری کی عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت پیشی کے موقع پر صحافیوں کی جانب سے پوچھا گیا کہ خبریں آ رہی ہیں کہ سابق امریکی سفارتکار سے ملاقات ہوئی ہے، جس پر عمران خان نے کہا کہ پتہ نہیں اور بھی کیا کیا خبریں ہیں۔ نواز شریف اور الطاف حسین کے بعد عمران خان -1 سے متعلق سوال پر عمران خان نے کہا کہ نواز شریف چور سے اور الطاف حسین ایک تخریب کار سے میرا موازنہ نہ کرو۔ صحافی کی جانب سے پوچھا گیا کہ کیا خان صاحب آج کتنے خطرناک ہوں گے، جس پر انہوں نے کہا کہ بہت۔ دوسری طرف رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ اگر عدالت عمران خان کی ضمانت منسوخ کرتی ہے تو پھر ان کی گرفتار قانونی تقاضا ہے۔ اگر عدالت عمران خان کی ضمانت میں توسیع نہیں کرتی یا ان کی ضمانت کا آرڈر واپس لے لیتی ہے تو عمران خان کی گرفتاری قانونی تقاضا ہے۔ ضمانت منسوخ ہونے کی صورت میں اسلام آباد پولیس کے لوگ جو وہاں موجود ہیں، یہ ان کا فرض ہے کہ وہ عمران خان کو گرفتار کر کے حوالات میں بند کریں۔ یوکرین نے روس پر الزام عائد کیا ہے کہ اس نے مشرقی حصے میں پسپائی کا بدلہ عام شہریوں اور پاور پلانٹس کو نشانہ بنا کر لیا ہے، جس کے بعد کئی علاقے اندھیرے میں ڈوب چکے ہیں۔ روس کی جانب سے پانی سپلائی کرنے کے ذرائع کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ ان کا مقصد عام شہریوں کو مصیبت میں مبتلا کرنا اور انہیں بجلی اور گرم رکھنے کے ذرائع سے محروم رکھنا ہے۔ یوکرین کی جانب سے جو شہر اور دیہات آزاد کرائے گئے ہیں، ان پر روس میزائل برسا رہا ہے۔ دوسری جانب روس نے اس امر سے انکار کیا ہے کہ اس کی فوجیں جان بوجھ کر شہری علاقوں کو نشانہ بنا رہی ہیں۔ یوکرینی صدر نے کہا ہے کہ موسم سرما میں مزید کامیابیاں حاصل کریں گے کیونکہ ہم کو طاقتور ہتھیار مل چکے ہیں۔ روسی فوجی نہ صرف پسپا ہوئے ہیں بلکہ جاتے ہوئے بھاری مقدار میں اسلحہ اور دوسرا سامان بھی چھوڑ گئے ہیں۔ ماہرین کے مطابق کئی مہینے کی لڑائی میں موجودہ صورتحال انتہائی اہمیت کی حامل ہے کیونکہ مشرقی حصے پر زیادہ تر روس کا قبضہ تھا اور یہیں سے اس کی اہم کارروائیاں کنٹرول ہوتی تھیں۔ یوکرین کے وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ یوکرین کی فوجوں نے ثابت کر دیا کہ وہ اسے مہیا کیے جانے والے ہتھیاروں کی بدولت روس کو شکست دینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ہم کو جتنے زیادہ ہتھیار ملیں گے اتنی ہی تیزی سے ہم جیتیں گے اور اتنی ہی جلدی جنگ ختم ہوگی۔ 2 برس تک سخت کشیدگی کے بعد اگرچہ انڈیا اور چائنا نے 2 روز پہلے اپنی فوجیں مغربی ہمالیہ سے پیچھے ہٹانے کا اعلان کر کے
سفارتی تعلقات کی بحالی کا اعلان کیا تھا، تاہم 2 سال تک جاری رہنے والے تنازع کے خاتمے کا امکان کم دکھائی ہی دیتا ہے۔ اور اس سوال کا جواب ہاں میں دینا مشکل ہے کہ دونوں کے تعلقات ہر لحاظ سے خوشگوار ہو جائیں گے۔ دونوں جوہری ہمسایوں کے درمیان لداخ کے علاقے گلوان میں جون 2020 میں دست بدست جھڑپیں ہوئی تھی، جن میں کم از کم 20 انڈین اور 4 چینی فوجی مارے گئے تھے۔ اس کے بعد سے ایشیا کے 2 بڑے ممالک کے درمیان کشیدگی 1967 کی جنگ کے بعد پہلی بار انتہائی درجے پر پہنچ گئی تھی۔ انڈیا اور چائنا کے فوجی حکام کے درمیان ملاقاتوں اور بات چیت کے 16 راؤنڈ ہوئے اور انڈیا نے 50,000 فوجی بارڈر کی طرف بھیجے تاکہ وہاں تعینات چین کی فوجی طاقت کے ساتھ توازن پیدا کیا جا سکے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ فوجیں پیچھے ہٹانا پہلا قدم ہے۔ تعلقات بہتر بنانے کے لیے مزید بہت کچھ ہونا باقی ہے، لیکن اب فوجوں کے آمنے سامنے آنے کا امکان نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ کچھ زیادہ تبدیلی دکھائی نہیں دے رہی اور بارڈر متنازع ہی رہے گا۔ یہ تو صرف پہلا قدم ہے۔ بحالی اعتماد کے لیے ابھی بہت کچھ ہونا باقی ہے۔ مخصوص علاقے سے فوجوں کی دوری کشیدگی سے دوری نہیں ہے، کیونکہ ہزاروں کی تعداد فوجی اب بھی اسی علاقے میں موجود رہیں گے، صرف آنکھوں کے سامنے لڑائی سے ایک قدم پیچھے ہٹے ہیں۔ تاہم ابھی صورتحال معمول پر آنے سے بہت دور ہے۔ ہاں، اس سے اتنا ضرور ہوگا کہ نریندر مودی اور شی جن پنگ کے لیے سیاسی طور پر بات چیت کرنے کی گنجائش پیدا کر دی۔ فوجوں کے انخلاء سے دونوں طرف کی افواج کی پیٹرولنگ تو ختم ہو جائے گی، تاہم زیادہ مؤثر تب ہوتا جب اس کا دائرہ ایک چھوٹے سے علاقے تک محدود نہیں بلکہ بڑے پیمانے پر ہوتا، کیونکہ بارڈر ہزاروں کلومیٹر پر محیط ہے۔ ماہرین اس بات پر متفق ہیں کہ ایسا ہونے میں بہت وقت لگے گا۔ ملکہ برطانیہ کی موت کے بعد یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ اب شہزادہ ہیری اور ان کی اہلیہ کے شاہی خاندان کے درمیان رنجشیں ختم ہونے کے امکانات ہیں۔ امریکہ میں منتقل ہونے کے بعد وہ پہلی مرتبہ مشترکہ طور پر عوام کے سامنے آئے ہیں۔ سب نے سوگوار سیاہ لباس سے بے تن کر رکھے تھے۔ انہوں نے ایک ساتھ محل کے باہر عوام کی طرف سے رکھے گئے پھولوں کو دیکھا۔ دونوں جوڑوں کو کیمروں کے سامنے ایک ساتھ باہر نکلنا بری طرح سے ٹوٹے ہوئے تعلقات کو ٹھیک کرنے میں پیش رفت کی علامت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ 2 دن پہلے ایسا نہیں تھا، بلکہ ایک بالکل مختلف کہانی تھی۔ 37 سالہ ہیری پرنم آنکھوں سے اکیلے گاڑی کی سیٹ پر پہنچے جہاں ملکہ انتقال کر گئی تھی۔ الگ الگ آمد سے ظاہر ہوتا ہے کہ دونوں بھائی ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہو گئے تھے۔ ہیری اور اس کی بیوی نے حالیہ مہینوں میں شاہی خاندان کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا۔ مستقبل کے لیے گیند ان کے کورٹ میں ہے اور یہ اس پر منحصر ہے کہ وہ کس طرح کھیلنا چاہتے ہیں۔ ملکہ الزبتھ دوم کی موت کے بعد شاہی خاندان کے درمیان مفاہمت کے امکانات روشن دکھائی دے رہے ہیں۔ شاہی خاندان سے 1 سال قبل علیحدگی کے بعد اپنے ایک انٹرویو میں ہیری کی بیوی نے کہا تھا کہ انہیں شاہی خاندان کی جانب سے تحفظ نہیں ملا۔ شاہی خاندان کو یہاں تک اعتراض تھا کہ ہمارے بچے کی رنگت کالی ہوگی۔ شوگر کا مرض دنیا کو تیزی سے اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے۔ عالمی سطح پر 42 کروڑ 20 لاکھ افراد شوگر کے مرض میں مبتلا ہیں، جبکہ ہر سال 15 لاکھ اموات اس کے سبب ہو جاتی ہیں۔ شوگر سے بچا جانا ممکن ہے اگر اس کو احتیاط سے دیکھا جائے، لیکن یہ کیفیت فالج اعضاء کے کاٹے جانے اور دل کے دورے کا سبب بنتا ہے۔ ان میں سے اکثر پیچیدگیاں بلڈ شوگر کی سطح انتہائی بڑھ جانے کی وجہ سے پیش آتی ہیں۔ صحت کے اداروں کے مطابق یہ تبدیلیاں کسی شخص کی سانس میں تبدیلی لا سکتی ہے، جس کی وجہ سے 3 مختلف بدبوئیں بنتی ہیں۔ نیشنل ہیلتھ سروسز کے مطابق اگر شوگر میں مبتلا افراد کے جسم سے انسولین ختم ہونا شروع ہو جائے تو یہ ان کے لیے سنجیدہ نوعیت کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ یہ معاملات جگر کے اندر ہوتے ہیں جو چکنائی کو توانائی میں بدلتا ہے، جس کو ہم کیٹونز کہتے ہیں۔ یہ خون کے تیزابی ہونے کا سبب بنتا ہے۔ اس کیفیت کے سب سے خطرناک پہلو ڈی ہائیڈریشن، پوٹاشیم کا عدم توازن اور اس کیفیت میں جسم میں تیزاب کی سطح بڑھ جاتی ہے۔
جن سے ممکنہ طور پر موت واقع ہو جاتی ہے، یہ کیفیت کسی فرد کے سانس میں 3 مختلف اقسام کی بدبوؤں کا سبب بن جاتی ہے۔ ادارے کے مطابق سانس سے میٹھی بو وہ افراد جن کے گردے ناکارہ ہو جاتے ہیں، ان کی سانس سے امونیا جیسی بو آتی ہے۔ سانس سے یہ بو تب آتی ہے جب کیٹونز تیزی سے بن رہے ہوتے ہیں اور خون میں جمع ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہ کیٹونز سانس اور پسینے کے ذریعے جسم سے خارج ہو جاتے ہیں، جس سے ان مختلف بدبوؤں کے آنے کی وجہ سمجھ آتی ہے۔ ایک آسمانی پتھر شہابی ٹکڑا ایک گھر کی چھت توڑتے ہوئے خاتون کے بستر پر آ گرا اور تکیے میں دھنس گیا۔ اس واقعے میں خاتون کا سر بال بال بچ گیا، ورنہ ان کی موت یقینی تھی۔ کینیڈا کے ایک چھوٹے شہر سینٹ لوئی میں چند روز پہلے ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ خاتون چھت ٹوٹنے کی زوردار آواز سے بیدار ہوئی اور انہیں اپنے چہرے پر گھر کی مٹی اور ملبہ محسوس ہوا۔ خاصی دیر تک انہیں سمجھ ہی نہیں آیا کہ اصل ماجرا کیا ہے۔ اس واقعے میں خاتون بالکل محفوظ رہیں اور انہوں نے شہابی ٹکڑے کو اپنے گھر میں سجا کر رکھ دیا۔ سعودی عرب میں ایک سال میں میاں بیوی کی علیحدگی کے واقعہ سے کم و بیش 3.5 ارب ریال سے زیادہ کا مالی نقصان ہوا ہے۔ سعودی عرب میں شادیوں کی ناکامی کی شرح بھی خوفناک اضافہ دیکھا جا رہا ہے، اور ہر 10 میں سے 3 شادیوں کا انجام علیحدگی کی صورت میں نکل رہا ہے۔ خلیجی عرب ممالک خاص طور پر سعودی عرب میں طلاق کے واقعات بڑھ گئے ہیں۔ ملک میں ہر 1 گھنٹے میں طلاق کے 7 واقعات ریکارڈ پر آ رہے ہیں۔ اس طرح ہر روز 168 جوڑے الگ ہوتے ہیں، اور اگر اسے سالانہ بنیادوں پر دیکھا جائے تو یہ 61,320 بنتا ہے۔ اس طرح ہر 10 شادیوں میں سے 3 کا نتیجہ علیحدگی کی صورت میں برآمد ہو رہا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ 1/3 شادیاں ناکام ہو رہی ہیں۔ مغربی معاشروں میں میاں بیوی کی علیحدگی کی شرح میں ہوشربا اضافہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ایسا کاروبار فروغ پانے لگا ہے کہ سن کر انسان حیران ہی رہ جائے۔ یہ کاروبار میاں بیوی کی علیحدگی کے بعد میاں یا بیوی کا اپنے ہی بچوں کو ایک دوسرے سے چھین کر اپنے پاس لانا ہے۔ اس مقصد کے لیے باقاعدہ ایجنسیاں بن چکی ہیں جو لاکھوں روپے لے کر بیرون ملک سے بھی ایک فریق سے بچے چھین کر کسی دوسرے ملک میں موجود دوسرے فریق کے حوالے کر دیتی ہیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ اس وقت پیش آیا جب ایک ماں اپنے بچوں کو اسکول لینے گئی تھی۔ وہ اسکول سے باہر نکلے، اسی اثناء میں ایک گاڑی آ کر رکی۔ اس میں سے 2 مرد نکلے اور انہوں نے بچوں کو گھسیٹ کر گاڑی میں ڈالا اور گاڑی بھگا لی۔ ماں گاڑی کے پیچھے دوڑی، وہ چیخو پکار کر رہی تھی لیکن اس کے گلے سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ بعد میں معلوم ہوا کہ بچوں کو سابق شوہر اور ان کے باپ نے اغوا کروایا تھا، جو آسٹریلیا میں رہتے ہیں۔ اس ماں کا کہنا ہے کہ آج 5 سال کے بعد بھی میں اپنے بچوں کی شکلیں دیکھنے کو ترس رہی ہوں۔ دنیا میں ہر سال 500 سے 600 ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں اور یہ شرح تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ 600 سال پرانا سمندری راستہ بروم وے برطانیہ کا سب سے خطرناک راستہ بھی ہے، جہاں اب تک 100 لوگ لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ برطانیہ میں ایک سمندری کنارے سے قریبی چھوٹے جزیرے تک جانے والا ایک پیدل راستہ 600 سال پرانا ہے۔ بروم وے ایک طرح کی فٹ پاتھ ہے جو ایسیکس کے ساحل سے فولنس نامی جزیرے تک جاتا ہے اور صرف پیدل چلنے کے قابل ہے، لیکن سردیوں کی دھند میں لوگ راہ بھٹک جاتے ہیں اور لقمہ اجل بن جاتے ہیں۔ اسی بنا پر اسے برطانیہ کا خوفناک ترین راستہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ اس راستے کا ریکارڈ 1419 میں بھی ملتا ہے اور یہ 6 میل لگ بھگ 10 کلومیٹر لمبا ہے۔ بروم وے کو کچی مٹی اور ریت سے بنایا گیا ہے۔ کئی جگہوں پر درختوں کی شاخوں کو جھاڑو کی صورت دے کر زمین میں گاڑا گیا ہے تاکہ راستے کی حدود کا تعین کیا جا سکے۔ یہی وجہ ہے کہ اسے جھاڑو والا راستہ بھی کہا جاتا ہے۔ سردیوں میں دھند یا پانی کی ابھرتی ہوئی لہر میں راستہ گم ہو جاتا ہے۔ اسی صورت میں یہاں چلنے والے راہ بھٹک کر ڈوب جاتے ہیں۔ دوسری جانب دلدل ہے جو انسانوں کو نگلنے کے لیے کافی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شدید بارشوں میں بھی یہ راستہ بند ہو جاتا ہے اور وہاں لوگ پھنس کر جان کی بازی ہار جاتے ہیں۔
اسی راہ پر فلپ بینٹن جیسے مشہور مورخ بھی بھٹک کر مرے تھے، لیکن کئی درجن ایسے بھی ہیں جن کی باڈیز بھی نہیں مل سکی۔ اسے دھوکے باز راستہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ بہترین موسم میں بھی تھوڑا سا سمندر اوپر آنے سے راستہ آنکھ سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ اب تک پیدل چل کر فولنس جزیرے تک جانے والا یہ واحد راستہ بھی ہے، اور آمد و رفت کی کمی کی وجہ سے کوئی جدید راستہ تعمیر نہیں کیا گیا۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔